کہا جاتا ہے کہ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا۔ وہ بڑا ہی باصلاحیت تھا، بڑا ہی عقل مند تھا۔ اس کی وہ صلاحیتیں دیکھتے ہوئے سلطان محمود غزنوی نے اس کو اپنے خاص وزراء میں ایک مقام دیا۔ چند عرصہ گزرا تو اب وزیروں میں بھی وہ ممتاز ہو گیا، اور اس کو ان وزراء میں سے بھی سلطان کے سامنے ایک خاص مقام حاصل ہوا۔ دوسرے وزراء نے جب دیکھا تو انہوں نے حسد کرنا شروع کی۔ بالآخر انہوں نے سلطان کے سامنے آ کر شکایت کی کہ ایاز کو آپ کے ہاں اتنا خاص مقام کیوں حاصل ہے؟ تو اب سلطان نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ تم نے فلاں وقت فلاں مقام پر آ جانا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے، ایاز بھی وہاں پہنچا، دوسرے وزیر بھی پہنچے اور سلطان بھی پہنچے، تو سلطان نے تمام وزیروں سے کہا، ان میں ایاز بھی اور ان میں دوسرے وزراء بھی، کہا کہ وہ سامنے جگہ دیکھ رہے ہو، وہاں کچھ قیمتی پتھر ہوں گے، ان میں سے ایک بہت نایاب اور بہت زیادہ قیمتی ہے، تم نے اس کو جا کے توڑنا ہے۔ اب جیسے ہی بادشاہ نے حکم دیا، جیسے ہی سلطان نے یہ حکم دیا، یہ حکم صادر فرمایا، تو وزراء نے جب سوچا کہ اب سلطان کا حکم آ گیا ہے، بغیر کسی سوچے سمجھے، بغیر کسی فکر کیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں سلطان، تو وہ بھاگتے ہوئے گئے اور دیکھا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے وہ نایاب پتھر، انہوں نے توڑ دیا۔ لیکن ایاز نہ گیا۔ جب وہ توڑ کر واپس آئے تو سلطان نے پوچھا، ایاز تم کیوں نہیں گئے؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں، بات عرض کروں؟ انہوں نے کہا کہو۔ کہا کہ اگر اتنا ہی نایاب پتھر ہے، اتنا ہی قیمتی پتھر ہے، باوجود اس کے آپ حکم توڑنے کا دے رہے ہیں۔ یہ بات سنی تو سلطان مسکرا پڑے اور دوسرے وزیروں سے کہا، دیکھو یہی وہ بات ہے جو اس ایاز کو امتیاز بخشتی ہے، یعنی جب میں کوئی حکم دیتا ہوں تو وہ ایک دم اس پر عمل نہیں کرتا، بلکہ پہلے غور و فکر کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ یہ کیا عمل کرنے کے قابل حکم ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی صلاحیت کو دیکھ کر میں نے اس کو تم سب میں ایک ممتاز مقام دیا ہے۔ تو سوچنا، سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، یہ باصلاحیت لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔